ہمارے پاسبان آپ کو بلیس کریں گے، اور کچھ بہن بھائی اپنے کام کی وجہ سے نہیں آ سکے، وہ بعد میں بھی ان کے پاس یہ موقع ہوگا کہ جب وہ خدا ان کے گھر میں آئیں گے تو پادری صاحب ان کے لیے بھی ان کو بھی بلیس کریں گے، بلکہ آج بھی وہ دعا میں ان کو کر دیں گے بلیس۔ تو آپ جتنے ممبران نئے اس سیرت سے موجود ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہاں پر آئیں، اور اپنے پاسبان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہاں پر آئیں اور ان کو بلیس کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس سے پہلے کہ آپ عزیز آئیں، میں کلام کی چند ایک باتیں جو ہیں وہ 4-5 منٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خدا کے پاک کلام میں گنتی کی کتاب ہے اور اس کا 4 باب ہے، اور اس کی 17، 18، 19 اور 20 آیت میں یوں لکھا ہے: اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم لاویوں میں سے کہاتیوں کے قبیلے کے خاندانوں کو منقطع نہ ہونے دیں، بلکہ اس مقصود سے کہ وہ پاک ترین چیزوں کے پاس آئیں تو جیتے رہیں اور مر نہ جائیں، تم ان کے لیے ایسا کرنا کہ ہارون اور اس کے بیٹے اندر آ کر ان میں سے ایک ایک کا کام اور بوجھ مقرر کر دیں، لیکن وہ مقدس کو دیکھنے کی خاطر دم بھر کے لیے بھی اندر نہ آنے پائے، تانا ہو کہ وہ مر جائے۔ مجھے پتہ ہے آپ کو اس حوالے کی سمجھ نہیں آئی ہوگی، کیونکہ یہ درمیان میں سے میں نے ٹیکسٹ لیا ہے ایک خاص چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ یہ وہ جگہ ہے یا یہ پورا چیپٹر جو ہے گنتی کے کتاب کے 4 باب کا، اگر آپ اس کو پورے کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ خدا جو ہے وہ یہ بتا رہا تھا موسیٰ کو کہ جو ہیکل ہے، جو خدا کا گھر ہے، جو خدا کا مسکن ہے، اس کو ریپ اپ کیسے کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو خیمہ اجتماع تھا وہ جو ہے وہ اس کو آپ لگاتے تھے اور پھر اس کو دوبارہ سے فولڈ کرتے تھے، کیونکہ وہ بیابان میں ٹریول کر رہے تھے، تو ٹریولنگ کی وجہ سے وہ فولڈیبل تھا، اس کو آپ لپیٹ سکتے تھے، طے کر سکتے تھے۔ تو یہ پورا چیپٹر جو ہے اسی کے بارے میں ہے۔ تو اس میں جو خاص بات میرے سامنے آئی آج کے لیے وہ یہ ہے کہ خداوند نے کہا کہ تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے، اور ہارون اور اس کے بیٹے جو کاہن ہیں اندر آ کر ان میں سے ایک ایک کا کام اور بوجھ مقرر کر دیں۔ اس کی تفصیل اگر پڑھنا چاہیں گنتی کی کتاب نمبرز کی جو بک ہے اس کے 10 باب میں بھی ہے۔ تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ ہر ایک کو اس کا جو کام ہے وہ سونپ دیں۔ آج اب نئی سیرت سے جو ہے پچھلے ہفتے اس کا انتخاب کیا گیا ہے، تو خوشی کی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں سیرت سے میں آئی ہیں تاکہ انتظام کو سنبھالیں، اور پہلی دفعہ ایسا ممکن ہوا ہے کہ ہماری بہن جو ہیں وہ لیڈ کریں اس تیرسے کے کام کو، چیئرمین کے کام کو۔ بہن صبا عرف کو جو ہے خداوند نے یہ موقع دیا ہے۔ بہن ایگنس جو ہے وہ سیکریٹری کے طور پہ، یہ جو 2 سگنیٹریز ہیں یا مین آفس ہیں، ان میں 2 بہنیں جو ہیں پہلی دفعہ جو ہے خاص طور پہ جو چیئرمین کا کام ہے اس کے لیے خدمت کے لیے آئی ہیں۔ تو جو میں آپ کے سامنے فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ خدا کے گھر میں کچھ کرتے ہیں تو آپ نے اس کو جب کمپیئر کرنا ہے تو کبھی آپ نے یہ کمپیئر نہیں کرنا کہ آپ فلاں شخص سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کسی شخص کے لیے کام نہیں کرتے، اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر چھوڑ دیں اس کا۔ آپ نے کس سے کمپیئر کرنا ہے؟ مسیح سے۔ مسیح نے میرے لیے جان دی ہے، جان کی قربانی دی ہے، اس لیے میں اپنی مقدور بھی، آپ اپنی پوری طاقت لگا کے وہ کام کریں جس کام کے لیے آپ کو مقرر کیا گیا ہے۔
اور اگر آپ کسی دوسرے کا کام بھی کر سکیں تو یہاں پہ سارے جب جاب کرتے ہیں اوبے کو سمجھتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ خدا کے حضور میں آپ کو اوبے ملے گا اس کا، او بکویما تیدر جو ہے، ایسا کام جو آپ کی ذمہ داری تو نہیں لیکن آپ نے کیا ہے، تو اس کا ریوارڈ جو ہے وہ خدا کے حضور سے ملے گا۔ تو خدا کے کلام میں یہ لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ آپ نے جو کام ہے وہ مقرر کر دینے ہیں۔ تو آج جب ستیر حصے کو بلیس کیا جائے گا، نہیں ستیر حصے کو جتنے عزیز آج یہاں موجود ہیں تو وہ یاد رکھیں مہربانی سے اس بات کو کہ آپ نے ایک دوسرے کی نسبت نہیں بتانا ہے ایک دوسرے کو کہ میں فلانے سے زیادہ کام کرتا ہوں۔ کرتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں، آپ کسی کے لیے نہیں کچھ کر رہے، ہم محبت کی راہ سے آپ بتانا چاہیں، اس بات کو انفارم کرنا چاہیں، ویری گڈ، تاکہ دوسرے انسپائر ہوں کہ آپ کر رہے ہیں تو وہ بھی کریں تو اچھی بات ہے، لیکن اعتراض کے طور پہ نہیں، بلکہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا لوکا 17 باب کی 10 آیت میں؟ جب تم سب کچھ کر چکے، کتنا کچھ؟ سب کچھ، تو پھر کیا کہو ہم کون ہیں؟ نکمے نوکر۔ یہ ہے بائبل کا سٹینڈرڈ۔ تو ہم نے بائبل کے سٹینڈرڈ کے مطابق اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور برکت پانی ہے۔ سو جو بھی کام اور بوجھ خداوند نے یہ ممکن کیا ہے کہ آپ اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور آپ کو دیا جائے، بڑی خوشی اور دیانت کے ساتھ اور پورے جوش کے ساتھ اس کو کیجئے، اور خداوند آپ کو یقیناً کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کو برکت دے گا۔ آمین آمین۔ اب وقت ہے کہ جو نیا بورڈ ہے ہم اس کو بلیس کریں۔ سو میں دعوت دوں گا چیئرمین جو ہے، پہلی دفعہ جو میرے شاید ہوتے ہوئے یا میرے خیال انڈو پاک کی ہسٹری میں پہلے نہیں کبھی ہوا کہ کوئی خاتون بہن جو ہے وہ چیئر کریں جو بورڈ ہے اس کو۔ تو پہلی دفعہ ہماری پیاری بہن صبا عارف جو ہے وہ بورڈ کو چیئر کر رہی ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہے اور خدا ان کے حضور میں دلی دعا ہے کہ خدا انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ ہماری پیاری بہن جو ایگنس ہیں وہ سیکریٹری کی خدمت کریں گی، ہمارے بھائی امون جو ہیں وہ ٹریڈر کی خدمت کریں گے، بھائی انیل جو ہے وہ وائس چیئرمین کی خدمت کو کریں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے 3 زندگیاں وہ بورڈ میں ہوں گی، بھائی سنجے لائل ہوں گے، نادیہ ہوں گی، اور ایک اور نام ہے بہن روز میری جو ہے وہ جو ہے ہوں گی۔ سو یہ 7 ممبر ہوں گے جو اس کام میں مددگار ہوں گے تاکہ سارے انتظامات بہتر طریقے سے کیے جائیں۔ سو میں آپ کی تالیوں کی گونج میں نئی کمیٹی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں، کھڑے ہوں، اور میں پریئر میں لیڈ کروں گا، لیکن آپ بھی مہربانی سے ضرور اپنے ہاتھوں کو بڑھائیے اور ہم مل کے اس کمیٹی کو برکت دیں گے۔ بڑا بوجھ ان کے سامنے ہے، بہت سے چیلنجز ان کے سامنے ہیں، لیکن ہمارا خدا زندہ خداوند ہے۔ جی بھائی چارے آپ ادھر کو چہرہ کر لیں تو آپ کر لیں، میں ادھر آگے آ جاؤں تو یا میں ادھر سے پریئر کروں گا۔ سو آئیے اپنے آنکھوں کو بند کیجئے گا، اپنے سروں کو جھکائیے گا، اپنے ہاتھوں کو ان زندگیوں کی طرف بڑھائیے گا۔ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، ہم کسی مردہ خدا کو مانتے ہی نہیں۔ ہمارا خدا زندگی بخشنے والا ہے جو ان زندگیوں میں اپنی زندگی کو رکھے اور ڈھیلے گا تاکہ یہ اس کے جلال کے لیے استعمال ہو۔ خدا ہم سارے مل کے تیرے پاس آئے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں آئے خدا یہ چاروں زندگیاں اور وہ باقی 3 زندگیاں جو آج آئے کسی وجہ سے شامل نہیں ہو سکیں اور وہ شاید آن لائن دیکھ رہے ہیں، ہم یسوع کے نام میں سارے مل کے ان کو تیرے نام سے برکت کی دعا دیتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹ کرنے کے لیے آئے الہی حکمت سے ان کو بھر دے یسوع کے نام میں، اور جیسے تیرے کلام میں مسیح تو نے اس زمین پہ کھڑے ہو کے کہا جب یہ سب کچھ کر چکے ہیں تو کہیں ہم نکمے نوکر ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں،
आए खुदा खुदा तेरा बुजुर्ग हाथ इन जिंदगियों पे ठहरा रहे, तेरी बुजुर्गी इनके लिए और इनमें से बहना शुरू हो और हम तेरे जलाल को देख सकें। तेरा शुक्र और तेरी सिताइश हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। बहन सभा के अलावा बाकियों से दरख्वास्त आप मेहरबानी से तशरीफ रखिए और अगर वो कुछ कहना चाहें तो उनको दावत है कि वो आए और बातचीत कीजिए। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, आपके लिए और सारी कलीसिया के लिए बहुत शुक्रिया कि आप सब ने ये कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर किया कि मैं इस खिदमत को चर्च की को कर सकूं। तो पहले तो ऐसे ही था कि जब ओलिवर भाई ने मुझसे पूछा तो मैंने तो दूसरे दिन इनकार कर दिया था क्योंकि मैं नहीं समझती थी कि मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन जब दोबारा से मेरे पास ये फ़्लो का आया तो फिर जैसे पादरी साहब ने कहा, मैंने दुआ की, मैंने बहुत ज़्यादा दुआ की। फिर मैंने खुदावंद से पूछा कि अगर तू चाहता है कि मैं इस खिदमत को करूं तो मैं फिर इस जिम्मेदारी को कबूल करती हूँ। तो ये है कि खुदा की मर्ज़ी अगर इसमें थी और है और तो मैं इस वक्त आपके सामने मौजूद हूँ। तो ये है कि बड़ी शायद उस तरह से तो काम ना कर सके हम जैसे पहले के प्रेसिडेंट कर सके हैं। आपने ओलिवर भाई बहुत अच्छा काम किया, 2 साल बहुत अच्छे से आप कलीसिया को लेकर चले हैं। लेकिन अगर आप लोग सब हमारे साथ हैं वुमेन कमेटी के साथ तो फिर हम अच्छे तौर से ये सब कुछ कर सकेंगे। तो हम अपनी सारी पिछली कमेटी के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से सारा काम किया है। 2 साल बहुत अच्छे से कलीसिया को साथ लेकर चलते रहे हैं। आपके लिए ओलिवर भाई हम शुक्रिया करते हैं आपका। और बाकी कलीसिया वो जो मेंबरान जिन्होंने अब स्टीरल से में से अभी वो गए हैं लेकिन वो हमारे साथ ही हैं, सिर्फ स्टीरल से में से निकले हैं लेकिन वैसे कलीसिया का हिस्सा ही हैं। तो उन सब के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन सब ने पिछले सालों में काम किया। अब ये इस साल हमारी बारी है और जब आप हमारे साथ हैं तो मैं समझती हूँ कि सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थोड़े चैलेंजेस हमारे पास हैं, जैसे ही अभी कलीसिया का काम स्टीरल से का स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम सब मिलकर जब करेंगे तो हर काम ठीक होगा। खुदावंद करेगा, खुदावंद हमारे साथ है। थैंक यू।